نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره سورة الانعام آیت نمبر 91 سے آج ہم سبق پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما قدر اللہ، اور نہیں قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی، حق قدری، جو اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا، کہ انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی تھی نا، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک گلہ ہے انسانوں کے ساتھ کہ اللہ کی ان انسانوں نے قدر نہیں کی۔ اور کب قدر نہیں ہوتی؟ جب کسی کی بات نہ مانی جائے، جب اس کی نافرمانی کی جائے۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ رب العالمین نے، اتنی بڑی دنیا بنائی، سورج، چاند، ستارے، آسمان، اور یہ سارا نظام اللہ رب العالمین کے حکم پر چل رہا ہے۔ سورج کبھی نافرمانی نہیں کرتا، چاند نافرمانی نہیں کرتا، ساتوں آسمان اللہ کے حکم پر کھڑے ہوئے ہیں بغیر ستونوں کے، کبھی کسی نے نافرمانی نہیں کی۔ لیکن ایک انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری، ان انسانوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ کیونکہ ایک انسان دنیا میں بھی کسی کی کوئی بڑا انسان ہو نا، اس کی قدر اسی وقت کرتا ہے جب اس کی طاقت کا اندازہ ہو، جب پتہ ہو کہ اس کے پاس کتنا اختیار ہے، کتنا کنٹرول ہے، یہ بادشاہ ہے یا یہ جو ہے اس علاقے کا بڑا سردار ہے، وڈیرا ہے، تو اس کی طاقت کا اندازہ ہو نا، تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کی قوت اور طاقت کا اندازہ انسان لگائے نا کہ کتنی بڑی سلطنت، کن، اللہ رب العالمین کن کہیں تو اس جیسی کئی کائنات اور بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کن کہیں تو ساری کائنات جو ہے اس کا نظام ملیا میٹ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر فرماتے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اپنی عزت بڑی پیاری لگتی ہے، اور ہوتا ہے نا ایسے کہ ہمارے باپ کی کوئی نافرمانی کرے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے کہ اس نے ہمارے باپ کی نافرمانی کر دی، یا ہمارے استاد کے آگے یہ بولا، استاد کی نافرمانی کی، یا ہمارے اس علاقے کے قانون کو، ہمارے ملک کے قانون کو اس نے پامال کیا، غصہ آتا ہے نا اس پر۔ لیکن اللہ کی زمین پر، اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی طاقت استعمال کر کے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب اللہ کی انسان نافرمانی کرے، تو پھر اس وقت بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے کہ رب کی دنیا ہے، اللہ کی زمین ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے نا اس زمین پر، پھر رہنا چھوڑ دو۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کا پہن کر، اللہ کا فرمانبردار نہیں بن رہا، اللہ کی نہیں مانتا، تو وہ چھوڑ دے زمین، زمین تو اللہ کی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جو بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قدر پہچاننے والا بنا دے۔ اور خصوصاً یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، یہ آدھی مفسرین بعض کہتے ہیں کہ ساری آیت جو ہے وہ مشرکین مکہ کے لیے ہے، اور ایک اور گروہ جو ہے مفسرین کا وہ کہتے ہیں کہ ساری آیت یہودیوں کے لیے ہے، اور تیسرا گروہ ہے مفسرین کا وہ کہتے ہیں کہ آدھی آیت جو ہے وہ مشرکین مکہ سے اس میں خطاب ہے، اور پھر اگلی آدھی آیت جو ہے اس میں پھر یہودیوں سے خطاب ہے۔ اس قالو، جب ان لوگوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ رب العالمین نے علی بشر پر من شیء، کچھ بھی، کہ جب ان لوگوں نے کہا نا کہ اللہ نے انسان پر کوئی کلام نازل نہیں کیا، تو یہ بات کہہ کر انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جب رب کو ہی نہیں پہچانا تو پھر رسول کو کیسے یہ پہچانتے؟ رسول کی بھی قدر نہیں کی۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، من، کون ہے، انزلہ، کہ جس نے نازل کیا تھا، الکتاب، کتاب کو، الذی، وہ جو، جاء بہ، لائے تھے جس کو، موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ یہودیوں کے نبی تھے، اس لیے خطاب ان سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کتاب کو لائے تھے، نوراً، اس میں نور تھا، وہدن، اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، بنا لیا تم نے اس کتاب کو، قراطیسا، ٹکڑے ٹکڑے، کاغذوں میں اس کو علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں تم نے اس کتاب کو کر لیا، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کتاب کو، وتخفون کثیرا، اور بہت زیادہ چھپاتے ہو اس کی باتیں۔
جو تمہارے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کتاب کے اوراق میں تم پڑھ لیتے ہو، لوگوں کو بھی بتاتے ہو، اور جو تمہارے مطلب کی نہیں ہوتی ان کو تم چھپا لیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ اور تمہیں تعلیم دی گئی، مَا لَمْ تَعْلَمُوا جو تم نہیں جانتے تھے، تم بھی، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا جو علم اللہ نے تمہیں دیا۔ قُلِ اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہی نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب، اور یہ کتاب قرآن بھی اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا ہے۔ ثم پھر ذرہم آپ چھوڑ دیں ان کو، فی خوضہم اپنی غلط باتوں میں، جو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق افترا کی ہوئی ہیں، ان باتوں میں یلعبون وہ کھیلتے رہیں، اپنی من مانی کا جو ان کا نظریہ ہے اپنی مرضی کا، اس کے مطابق وہ لگے رہیں، مانتے ہیں قرآن کو مان لیں، نہیں مانتے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب قرآن انزلناہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، مبارکن یہ بہت بابرکت ہے، مصدقن اور یہ تصدیق کرنے والا بھی ہے قرآن، الذی اس کتاب کی، بین یدی جو ان کے آگے ہے، ان کے آگے جو کتاب تورات ہے اس کی بھی یہ قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلِتُنذِرَ اور نازل کیوں کیا؟ وَلِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ اس القریٰ بستی والوں کو۔ القریٰ جو ہے یہ مکۃ المکرمہ کا نام ہے۔ القریٰ، قریٰ کہتے ہیں بستی کو، کہتے ہیں ماں کو، بستیوں کی ماں، کہ ایسی بستی جہاں سے کئی اور بستیاں بنیں اور اسی بستی پر جو ہے اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہیں سے پھر اسلام پوری دنیا تک پھیلا، اس لیے بھی اسے القریٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ نازل کیا پہلے اس بستی والوں کو ڈرائیں، ان مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد لوگ رہنے والے ہیں القریٰ کے ان لوگوں کو بھی ڈرائیں، والذین اور وہ لوگ یؤمنون بالآخرہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، جن کا اس بات پر ایمان ہے کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، ان کو بھی ڈرائیں۔ یؤمنون بھی وہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے تو وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کا اس بات پر یقین ہے کہ مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی ساری پیچھے والی زندگی کا حساب دینا ہے اللہ کو، تو وہ لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر ایمان رکھنے والا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا دیں، اور اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں۔ یہی آج کا سبق ہے کہ ہم اللہ کی قدر کریں، اور قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے کسی معزز انسان سے ہم شرم کرتے ہیں نا، وہی شرم اللہ سے ہونی چاہیے، کہ جس طرح معزز بندے کے سامنے ہم کوئی بیہودہ حرکتیں نہیں کرتے، ہم اپنے الفاظ کی جو ہے ادائیگی اچھی کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم کوئی اس کی نافرمانی والا کام نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ یہی اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔